بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. اس میں 7 آیات ہیں اور بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی ایک سورت سورہ نحل کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے 7 مثانی، 7 معنی 7، مثانی معنی دوبارہ. تو یہ اس سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں اور اس کی خصوصیت فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا جو نماز سے پہلے اس کو پڑھنے کا حکم دیا اور 2 دفعہ اس کا نزول ہوا مکے میں اور مدینے کے اندر بھی. اور سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں حدیث کے اندر آتے ہیں جس کو سورۃ الفاتحہ کا معنی کھولنا، کتاب کا شروع کرنا، فاتحۃ الکتاب ام الکتاب. اسی طرح جو ہے فاتحۃ القرآن ام القرآن، 7 مثانی. اسی طرح سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ یعنی زہر کا علاج، اور سورۃ الشفا یعنی سورۃ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا شفا قرار دیا. ہر بیماری کا شفا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان 4 دفعہ رویا ہے، 4 دفعہ ابلیس ملعون 4 دفعہ روئے ہیں، اس کے علاوہ کبھی رویا نہیں. وہ پہلی دفعہ وہ تب رویا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا. اس سے بہت تکلیف ہوئی، اس کو بہت رویا. وہ تو بندے میں مصیبت تکلیف آتی ہے تو روتا ہے. تو پہلی دفعہ تو وہ اس کے نازل ہونے پہ رویا، دوسری دفعہ آیت الکرسی کے نازل ہونے پہ رویا، اور تیسری دفعہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں آمن رسول بما انزل الیہ جو بقرہ کا آخر میں ختم ہوتی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اپنے موقع پہ انشاءاللہ آئے گی. تو اس سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی، 2 آیتیں اس کے نزول پر رویا. اور چوتھی دفعہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس پہ روئے. یہ 4 دفعہ شیطان بہت رویا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کہ روایت میں آتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا 3 کتابیں ہیں قرآن کے علاوہ، تورات، انجیل، زبور اور 100 صحیفے. ان سب کا علم اللہ نے قرآن کے اندر، اور قرآن کا پورا علم سورہ بقرہ میں، اور بقرہ کا پورا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام عالمین کا، تمام عالم کا، تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والے. مختلف عالم ہیں، عالم السماوات، عالم ملوک، ملائکہ، فرشتوں کا نظام، عالم حیوانات، عالم انسان، ہاں پھر عالم حشرات، ہاں پرند وغیرہ. یہ تمام جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو پالنے والی ایک ذات ہے اللہ کی. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، ہاں تو بھئی آپ نماز پڑھو، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھو. اب سورہ فاتحہ دونوں چیزیں ہیں، قرآن پہ ہے، نماز میں ہے.
ہاں، اور نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر اس کو لازم کیا کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تو جب اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق ہے نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. لہذا جب اللہ پالنے والا ہے تو اسی اللہ سے اپنا تعلق ہم سب جوڑیں، اس اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا مستحکم تعلق ہو. اور اللہ کے ساتھ تعلق کی پہلی بنیاد نماز ہے، اور نماز کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے. اس سے ہم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا کے اللہ تو اللہ سب پہ مہربان ہے، لیکن آخرت میں رحم اللہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ کریں گے. دنیا میں اللہ نے ایسے مہربان ہیں کہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کبھی خالق اور مالک ہے اور رازق ہے، اور روزی پھر نمرود کے اوپر بھی بند نہیں کی. اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی روزی دیتے ہیں، اور فرعون وقت کا ایسا بادشاہ دجال ملعون کے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اللہ نے روزی اس فرعون کے اوپر بھی بند نہیں کی. اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پروردگار، لیکن روزی اللہ نے ابو جہل کے اوپر بھی بند نہیں کی، جس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو جب بندہ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسنا علی عبدی، ہاں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ ہائے ہائے ہائے، میرے بندے نے میری پاکی بیان کی، میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو مالک ہے اللہ قیامت کے دن کا، یوم جزا کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہاں، میرے بندے کو پتا ہے کہ میں ہی کائنات کا خالق اور مالک ہوں، میں ہوں بزرگ ہوں، میں ہی بڑی شان والا، میں ہوں سب کو گناہوں سے پاک کرنے والا. نماز کے شروع میں جب ہم کہتے ہیں سنا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک، ہم سب ناپاک ہیں. وہ بھی حد کا اللہ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے. ہاں، تمہارا قسم کا تیرا نام برکت والا، اللہ کا نام جس چیز پہ لیے جائے وہ چیز برکت والی بن جاتی ہے. وتعالی جدوں کا تیرا مرتبہ اور رتبہ سب سے بلند ہے، تیرے مقابلے میں کوئی نہیں. ولا الہ غیرک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ہمسفر نہیں، ہمسر نہیں. تو سورہ فاتحہ، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اب یہ 3 آیتیں، اس میں اللہ کی عظمت اور تعریف بیان ہوئی، درمیان میں بندے کا سوال، اور آخر 3 آیتوں میں اللہ نے اس کا انعام دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه.